الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، مسلمانوں کا آپس میں تعلق کیسے مضبوط ہونا چاہیے اور کیا امور ہے، کیا کام ہے جس کو انجام دینے کے نتیجے میں مسلمانوں کے رابطے، مسلمانوں کے تعلقات، مسلمانوں کی آپسی محبت مضبوط ہوگی. اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق کو قائم کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ نہ کرنا، اس سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ ذکر کی گئی تھی جو ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اس عمل کی بنیاد پر اجر و ثواب سے نوازے گا اور جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا. چونکہ ہمارے پاس معاشرے میں اس وقت دنیا میں لوگوں کی عادتیں اور لوگوں کا مزاج ایسے ہو گیا کہ مال و دولت کی بنیاد پر کوئی کسی سے تعلق پیدا کرتا ہے، یا عہدہ و منصب ہے تو کوئی اس سے تعلق پیدا کرتا ہے، لیکن خالص اللہ کے لیے اپنے تعلقات کو بنانا اور بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دینا اور ایک دوسرے کے کام آنے کا مزاج ختم ہوتے جا رہا. غرضوں میں، مفاد میں، اپنے فائدے کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے اور اسی کے لیے جد و جہد بھی کر رہا کہ میرا فائدہ نکل جائے، میرا کام بن جائے. جبکہ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے اور نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی تربیت سے تیار شدہ افراد حضرات صحابہ اکرام کی زندگیاں یہ بتاتی ہے کہ تم صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو مضبوط کرو. جب ایمان و اسلام کی بنیاد پہ تعلقات مضبوط ہوں گے تو یہ مسلمان ایک دوسرے کا معاون بھی بنے گا، ایک دوسرے کا مددگار بھی بنے گا، مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بھی بنے گا. اور جب مسلمان آپس میں ساتھ دینے والے بنیں گے، مضبوط رہیں گے، وہ اپنی ذاتی چیزوں کو پس پشت ڈال کر اور اپنے اغراض و مقاصد کو بھول کر اسلام اور کلمے کی بنیاد پر جڑیں گے، تو پھر یہ ان کا آپسی اتحاد اور آپسی تعلق دشمن کے لیے انتہائی ناگوار ہوگا اور دشمن کے منصوبوں کو ناکام کرنے، ان کی سازشوں کو نامراد بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرے گا. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ تم ایسے مضبوط ہو جاؤ جیسے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار مضبوط ہوتی ہے. مسلمانوں کو بار بار جوڑنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو بہرحال احادیث میں ہو یا قرآن کریم میں ہو، بہت سے ایسے اعمال، بہت سے ایسے کام بتائے گئے ہیں کہ جن کاموں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اور جن کاموں کو انجام دینے کے نتیجے میں مسلمانوں کا باہمی تعلق مضبوط ہوگا، مسلمانوں کا آپسی رشتہ مضبوط ہوگا. وہ کام چھوٹے چھوٹے ہیں اور ہم لوگ عموماً سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن توجہ نہیں دینے کے نتیجے میں یا ان کاموں کی عظمت، ان کاموں کی اہمیت، ان کاموں کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں نہیں ہونے کے نتیجے میں ہم ان کاموں کو صحیح معنی میں اپنی زندگی میں نہیں لاتے، اپنی زندگی میں ان کاموں کو عمل کرنے والے نہیں بنتے. جیسے مشہور حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے. ایک روایت میں 5 ذکر کیے گئے،
بعض روایتوں میں 6 ذکر کیے گئے، بعض روایتوں میں 7 حقوق ذکر کیے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان حقوق کو تم ادا کرنے والے بنو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق بنتا ہے، اس حق کو تم ادا کرنے والے بنو۔ جیسے اس میں پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا یہ ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا لازم اور ضروری ہے۔ یہ ایک معمولی چھوٹا عمل ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سلام کریں گے لیکن وہ سر ہلائیں گے بغیر زبان کے، یا خاموشی کے ساتھ اپنی گاڑی بھگا کر نکل جائیں گے، یا چہرے کو گردن کو نیچے جھکا کر نکل جائیں گے، یا اپنی زبان کو حرکت میں لا کر سلام کا جواب نہیں دیتے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، بڑے پن میں اور اترانے میں یہ سمجھتے کہ میں چھوٹے کا جواب کیا دوں، یا غریب کا جواب کیا دوں، یا فلاں کا جواب کیا دوں۔ تو لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، آپ سلام کریں گے تو سلام کا جواب نہیں دیتے، جبکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اگر کوئی تم کو سلام کرے تو جیسے اس نے سلام کیا ویسا اس کو جواب دو، یا اس سے بہتر جواب دو۔ یعنی اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، جتنا اس نے سلام کیا اتنا آپ نے جواب دے دیا۔ اس سے بہترین جواب یہ ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 2 الفاظ آپ اضافہ کر دیں۔ اللہ کے نبی قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی تم کو سلام کرے تم اس کا جواب دو تو جتنا اس نے سلام کیا اتنے الفاظ میں جواب دے دو، یا اس سے بہترین الفاظ میں تم جواب دو۔ یعنی اگر کسی نے مختصر کلمے اور مختصر جملے استعمال کیے ہیں آپ اس سے زیادہ استعمال کیجئے جو سلام کے اندر استعمال ہوتے ہیں، جیسے وعلیکم السلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ سلام کرنا آپس میں یہ محبت کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی کی مشہور روایت سنی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ آپس میں محبت اس وقت پیدا ہوگی جب تم سلام کو رواج دو گے، سلام کرنے والے بنو گے تو اس کے نتیجے میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ کتنے سخت ترین دشمن اور کئی سالوں سے جن کے اندر نا اتفاقیاں ہو، اگر وہ اس معاملے کو اختیار کریں گے اور نبی کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے والے بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی اس ہدایت کے مطابق ان کے دلوں کے کدورتوں کو دور کرے گا، نفرتوں کو دور کرے گا، خاندان کے اندر تعلقات کے اندر جو دوری نا اتفاقی چل رہی ہو، اللہ کے نبی نے ایسا بہترین نسخہ اور ایسا بہترین طریقہ عنایت فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو اختیار کرو، اللہ تمہارے دلوں میں محبت عطا فرمائیں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دلوں کی نفرتوں کو دور کرے گا۔ تو سلام کا جواب دینا اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کا حق ہے۔ آپ کسی کو محبت کی خاطر سلام کرے، وہ آپ کے سلام کا جواب دے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ جہاں مل رہے ملاقات ہو رہی، سلام کے ذریعے اپنی بات چیت کا آغاز ہو رہا، گفتگو کا آغاز ہو رہا، تو پھر یہی چیز ہمارے تعلقات کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنے گی۔ تو پہلی چیز جو کام ہم لوگوں کو کرنا ہے، جس کام کے انجام دینے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تعلقات کو بہتر کرے گا، ہمارے رابطے کو بہتر کرے گا، اور اس کے ذریعے ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، وہ یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا اور اچھے سے اچھے انداز میں جواب دینے کی کوشش کرنا، اور کسی وجہ سے اگر جواب نہیں دے سکے تو اس کی وضاحت کر بھی دینا بعد میں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں تم کو جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ بعض اوقات آدمی اگر دیکھا کہ میں سلام کرا اور فلاں نے جواب نہیں دیا، اب اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی کہ میں سلام کرا لیکن اس کے باوجود بھی مجھے جواب نہیں دیے، گویا کہ ان کے دل میں میرے بارے میں برائی ہے، میرے بارے میں خرابی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں محبت عطا فرمائیں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق تمہارے اوپر رکھا ہے کہ تم بیمار کی مزاج پرسی کیا کرو، اور یہ مت دیکھو کہ وہ بیمار کس سے تعلق رکھتا ہے، وہ بیمار میری جماعت کا ہے یا نہیں ہے، یا میرے تعلق کا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر جائیں گے تو وہ بیمار خوش ہو جائیں گا، اس کی عیادت کرو، یہ بھی بہت بڑے اجر کا اور بہت بڑے ثواب کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، جب تک تم بیمار کی عیادت میں لگے رہو گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ گویا تم کو جنت میں رکھے گا، جنت میں گویا کہ تم ہو اس وقت تک جب تک کہ تم بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت، اس کی مزاج پرسی کے لیے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس کے ساتھ لگا دیں گا جو صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور وہ جب شام کو جا کر عیادت اور مزاج پرسی کرے گا تو 70,000 فرشتوں کو لگا دے گا جو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، صرف عیادت کرنے والے کے لیے، جو عیادت کو مزاج پرسی کو بیمار کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے جائے گا تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوگا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جو خود بیمار ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ اختیار کیا ہوا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کرو اپنے لیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے اور جلدی سن لیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں معلوم بھی ہے لیکن یہ نہیں کرنے کے نتیجے میں اور اس اللہ کے نبی کے طرز عمل کو نہیں اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم پڑوسی بیمار پڑا ہوا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کی دوائی لانے کے والا نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اور ہم اپنی مزے کی زندگی گزار رہے اور یہ سمجھ رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ نے اتنے مرتبہ عمرے کی سعادت دے دی اور اتنی مرتبہ حج کر دیا اور اتنے پیسے خرچ کر دیا، گویا کہ میں بہت بڑا نیک و پارسا بن گیا، اور آپ کے بازو کا آپ کا پڑوسی بیمار پڑا ہوا ہے جس کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے، جس کی کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، جس کے حال احوال کو کوئی دریافت کرنے والا نہیں ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا؟ وہ سماج و معاشرہ کیسے باہمی محبتوں کے ساتھ پروان چڑھ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بتایا گیا، اللہ کے نبی کیسے مزاج پرسی کیا کرتے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی کا معمول تھا جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے یا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے، بیمار کے پاس جاتے تو بیمار کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے یا پھر بیمار کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو تسلی دیتے، اس کو اطمینان دلاتے، علاج نہیں کر رہا علاج کرانے کی ترغیب دلاتے، اور اس کے بعد دعا پڑھتے، بسم اللہ لا بأس اذهب الناس رب الناس فاشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء ولا یغادر سقما۔ اللہ کے نبی یہ دعا فرماتے، بعض روایتوں میں ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ دعا پڑھتے، بعض روایتوں میں ہے اللہ کے نبی جاتے تو یہ دعا پڑھتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ سارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ ایک یہودی بچہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ آپ کے پاس آتا جاتا اور آپ کے کچھ کام کیا کرتا۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو اللہ کے نبی اس کی مزاج پرسی کو عیادت کو گئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کا آخری وقت ہے، وہ مرگ الوفات میں انتہائی قریب موت کے پہنچ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے، صحابہ ساتھ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے اسلام قبول کر لو۔ تو وہ یہودی بچہ اپنے باپ کو جو کھڑا ہوا تھا اس کو دیکھنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا ابو القاسم، یہ اللہ کے نبی کی کنیت تھی، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں تم ان کی بات کو مان لو، ان کی بات کو قبول کر لو۔ چنانچہ بچے نے اپنی باپ کی بات سنی، نبی کی حکم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہی موجودگی میں اس نے کلمہ پڑھا، نبی باہر نکلے، اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو یہ اپنے پرایوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ نبی کا یہ معاملہ، غیروں کے ساتھ نبی کا یہ برتاؤ اور نبی کا یہ سلوک تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی محبتیں عام ہوں گی اور محبتیں دلوں میں پیدا ہوں گی اور محبتیں پروان چڑھیں گی، اور نفرتوں کے انداز میں جو ہم جی رہے ہیں، عداوتوں کے ساتھ جو زندگی گزار رہے اور سینے میں دوسروں کے خلاف کینہ و بغض بھرے ہوئے انداز میں صبح شام کر رہے، یہ وہ اعمال اللہ کے نبی نے بتائے کہ جن اعمال کو کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں محبتوں کو پیدا کرے گا، ایک دوسرے کے تعلقات میں مضبوطی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گا۔ تو دوسرا کام اللہ کے نبی نے بتایا جو مسلمانوں پر حق ہے وہ یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کی نماز پڑھنا اور جنازے کو تدفین تک ساتھ دینا، 2 قیرات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثواب ملے گا، 2 قیرات۔
دو قرات کا مطلب یہ ہے کہ 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی صرف جنازے میں شریک ہوا نماز میں 1 قرات ثواب ملے گا، جنازے کے ساتھ تدفین میں بھی شریک رہا تو 2 قرات ثواب ملے گا۔ یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا بیماروں کے پاس جایا کرو، جنازوں کے پیچھے رہا کرو، اس کے ذریعے تمہیں آخرت یاد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا احساس پیدا ہوگا۔ اور مریض کے بارے میں آپ نے سنا اللہ کے نبی کا کیا طرز عمل تھا، اس میں اللہ کے نبی نے یہ بھی ہدایت دی کہ سب سے بہترین عیادت اور مزاج پرسی وہ ہے کہ جس میں کم وقت مریض کے پاس گزارا جائے، یعنی جا کے جس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اجنبیت ہے، اب جا کے گھنٹوں بیٹھ جا رہے، جس سے مریض کو پریشانی ہو رہی، وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سک رہا، اس کی الجھن، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا۔ اس لیے صحابہ نے یہ بتایا کہ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ جاتے تو کم وقت کے لیے اس کے پاس جاتے، ہمت اور حوصلے کی بات کرتے اور وہاں سے آ جاتے۔ باقی یہ کہ اگر کوئی ایسا گہرا تعلق ہے کہ وہ چاہے کہ وہ بیٹھا رہے تو اس کے بیٹھے رہنے سے اس کو ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگا، تو یہ دوسری بات ہے۔ لیکن جو عمومی طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ مختصر وقت مریض کے پاس جائے، ان کی عیادت کرے اور ان کے ساتھ اچھا رہنے کی، ان کے اچھے ہمت اور افزا کلمات اور حوصلہ افزا باتیں ان کے ساتھ کہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک کا جواب دینا یہ بھی محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے، چھینک کا جواب دینا۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، پھر اس کے بعد جس نے چھینکا تھا وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے گا۔ اب اس میں علماء نے عجیب و غریب بات آپ کو بتاؤں، اس ایک چھینک کے اوپر باضابطہ ریسرچ ہے، تحقیق ہے دنیا کی میڈیکل لائنوں کی، اور اللہ کے نبی کے ارشادات کے اوپر علماء نے لمبی لمبی تفصیلات بیان کی کہ آپ چھینکتے ہیں تو چھینکنے کے موقع پر الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے، چھینک آدمی کو آئی الحمدللہ کی تلقین کیوں کی گئی ہے، تو اس کی وجہ علماء نے فرمائی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ناک کے اندر جو بال رکھے ہیں وہ بال اس لیے رکھے تاکہ یہ دھول ذرات وغیرہ انسان کی ناک کے اندر نہ چڑھ جائے، وہ بالوں پر جا کر جم جاتے ہیں ذرات، دھول وغیرہ کے اور دوسرے جراثیم وغیرہ، اللہ نے یہ نظام رکھا ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو چھینک کے ذریعے ناک سے پانی بھی بعض اوقات نکل جاتا ہے اور اتنی تیز آواز حرکت ہوتی ہے کہ اس حرکت کے ذریعے جو اندر ناک کے اندر جو بالوں پر جراثیم وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ چھینک کے ذریعے نکل جاتے ہیں، وہ اللہ ایک عافیت اس کو عطا فرماتا ہے، ایک مصیبت سے بچا دیتا ہے، تو اس کے جواب میں بندہ کہتا ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مصیبت سے ٹلا دیا، یہ مصیبت ہٹا دی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت جب بندہ چھینکتا ہے تو سیکنڈز کے لیے انسان کی سانس رکتی بھی ہے، اور اس چھینک کے وقت انسان کی سانس قابو میں نہیں رہتی، وہ چھینک جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سانس اس کو واپس لوٹا دیتا ہے، تو گیا اس کی زندگی بحال ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم الحمدللہ کہا کرو۔ کتنے مسلمان ہیں جو چھینکتے ہیں لیکن کبھی یہ تصور نہیں ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار نے میرے ساتھ کیسا نظام بنایا ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ معاملات فرمائے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ چھینکنے کا، اور اس کے بعد چھینکنے کے بعد آپ الحمدللہ کہیں گے تو جو سنے گا وہ یرحمک اللہ کہے کہ واقعی اللہ نے تمہارے پر احسان کیا ہے، اللہ نے تمہارے پر رحم کا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ جب چھینک آئے تو آدمی کو چھینک نہیں روکنا چاہیے، چھینک آئے تو چھینک لینا چاہیے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو سردی ہو گئی، مسلسل چھینکیں آ رہی ہے، ایک ساتھ 3 4 چھینکیں آ رہی، کئی چھینکیں آ رہی، تو ایک چھینک پر اگر ہم جواب دے دیں گے کافی ہے۔ بار بار اگر کسی کو زکام ہو گیا اس کی وجہ سے چھینکیں آ رہی تو ہر بار جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس میں بڑا ایک واقعہ سنائیں، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث گزرے ہیں، حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں صحاح ستہ، اس میں ایک کتاب ابو داود بھی ہے۔ اس حدیث کی کتاب کے جمع کرنے والے امام ابو داود کا واقعہ ماہر اور معتبر علماء نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ وہ دریا کے اندر سفر کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے، ان کے سامنے ایک کشتی گزری، اس کشتی میں ایک آدمی نے چھینکا، جیسے ہی وہ چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا
تو امام ابو داود نے سن لیا اس کے الحمدللہ کو. اب وہ جواب دینا چاہتے تھے لیکن اتنے وقت میں وہ کشتی آگے نکل گئی اور ان کی کشتی پیچھے رہ گئی. ابھی وہ بڑی کشتی میں تھے، فوری اس کشتی کے پاس نہیں جا سکتے تھے. وہ اپنی کشتی سے اترے اور ایک دینار میں دوسری کشتی کرائے پر لی، اور جس کشتی میں آدمی نے چھینکا تھا اس کشتی کے برابر جا کر اس آدمی کے سامنے کہا یرحمک اللہ. تو اس نے پھر اس کا جواب دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. لوگوں نے پھر اس کے بعد وہ واپس آئے، اپنی جو بڑی کشتی جس میں ان کے ساتھی وغیرہ تھے اس میں سوار ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنی مشقت کیوں کرے کہ آپ نے اپنی کشتی چھوڑ کر ایک کرائے پر کشتی لی، اس کے بعد پھر جا کر وہاں پر چھینکنے والے کو جواب دیا یرحمک اللہ. تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ جس نے چھینکا ہو وہ مستجاب الدعوات ہو، یعنی اللہ کے ہاں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہو. اگر میں اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دوں اور وہ مجھے یہدیکم اللہ کا جواب دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا اس کی دعا کی برکت سے میری زندگی کو بنا دے. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جن کی زندگی کا مشغلہ حدیث بیان کرنا اور جن کی زندگی کا مشغلہ اللہ کے نبی کی سیرت کو جمع کرنا اور صبح و شام جو اللہ کے نبی کے ارشادات کو علماء میں، امت میں، افراد میں بیان کرتے رہتے. وہ کہہ رہے کہ میں اس نیت سے گیا کہ شاید وہ مجھے یرحمک اللہ کے جواب میں الٹا جواب دے دے اور وہ قبول ہو جائے اللہ کے پاس تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. انہوں نے کہا رات ہو گئی تو جتنے ان کے ساتھی تھے انہوں نے سنا کہ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ ابو داود نے 1 درہم میں اللہ کی جنت خرید لی. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ چھوٹے اعمال ہوتے ہیں لیکن ان اعمال کے ذریعے انسان کی زندگی بھی بنتی ہے، نیکیوں میں اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور تعلقات میں بہتری بھی عطا فرماتی ہے. آج ہمارے پاس یہ چیزیں ختم ہو گئی اور ان معمولی چیزوں کو ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو اہمیت بھی نہیں دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، قدر کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ دور رہ کر جینے کے عادی بن رہے. آپ سلام کو عام کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنیے، محبتوں کے ساتھ ملنا شروع کیجئے. ایک دیہات کے صحابہ کا ایک وفد آیا اللہ کے نبی کے پاس. انہوں نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمیں کچھ ایسی نصیحت کر دیجئے کہ جس نصیحت پر ہم عمل کرتے رہے اور ہم کو ثواب ملتا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا ہو، یعنی اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈالنے کی نوبت آ جائے وہ بھی ہلکی مت سمجھو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کے ساتھ بات کرنا اس کو بھی ہلکا مت سمجھو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. یہ سارے وہ اعمال ہے جو اللہ کے نبی نے اس لیے بتائے کہ مسلم سماج اور مسلمان امت اگر ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائے گی تو اس اعمال کی برکت سے ان کے دلوں میں محبتیں اتریں گی، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر و منزلت پیدا ہوگی، وہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنیں گے، وہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بنیں گے، وہ ایک دوسرے کے ہر عمل کو صحیح معنی میں پورا کرنے والے بنیں گے. اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ جن کو انجام دیں گے تو وہ اعمال ہماری زندگیوں میں محبت لانے کا ذریعہ بنیں گی. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نفرتوں کا دور، سینوں میں بغض اور کینہ اور عداوتیں بھری ہوئی ہے. اس دور میں اگر ہم اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا احترام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ نبی نے جو تعلیمات دی ہے، چھوٹی تعلیمات ہو یا بڑی تعلیمات ہو، آسان تعلیمات ہو یا بظاہر ہم کو نظر آنے والی مشکل تعلیمات ہو، ان تعلیمات کو اختیار کریں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے. روزمرہ کے چھوٹے معمول ہے، چھوٹے اعمال ہے، لیکن وہ اعمال ہماری زندگی پہ خاموش انداز میں ایسے اثر ڈالیں گے کہ ہم رہیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ مقناطیس بن کر رہیں گے، ایک دوسرے کو کھینچنے والے، ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکنے والے اور ایک دوسرے پہ اپنے آپ کو مٹانے والے بن کر جئیں گے. یہ چھوٹے اعمال ہی انسان کو بڑے کام کرنے پہ تیار کرواتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا، پریشان حال ہے تو پریشانی کو دور کرنے کی فکر کرنا، بیمار ہے تو عیادت کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، مقروض ہے تو قرض کی ادائیگی کے اسباب و وسائل کو مہیا کرنے کی فکر کرنا. یہ سارے اعمال وہ ہے کہ جس سے مسلم معاشرہ مضبوط ہوگا. اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معاشرے میں انہی تعلیمات پر صحابہ کو تیار کیا تھا، اور یہ چھوٹی تعلیمات کے ذریعے وہ اتنے شیر و شکر اور اتنے محبتوں کے ساتھ رہنے والے بنے کہ خود بھوکے رہتے لیکن سامنے والے کو کھلانا پسند کرتے، خود پیاسے
پیاسے مرتے لیکن سامنے والے کو پہلے پلانا پسند کرتے، خود پریشانیوں میں مبتلا ہوتے لیکن دوسرے کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ تعلیمات ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔